وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذي يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے، وہی تنہا اکیلا یکتا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ عز و جل نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی سورہ الفرقان نے اللہ خالق و مالک نے جو اپنے خاص الخاص محبوب ترین پسندیدہ بندوں کے اوصاف اور ان کی نشانیاں بیان کی ہیں، ہم انشاءاللہ آج کی نشست و مجلس میں ان کو سنائیں گے اور پھر اپنے اندر ان کی گنتی کریں گے کہ ہمارے اندر ان میں سے کون کون سے اوصاف اور صفات نشانیاں پائی جاتی ہیں اور کون کون سی کم ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے انشاءاللہ بإذن اللہ تگودو کرنی ہے، ورکنگ کرنی ہے کہ ہم ان کی تعداد کو پورا کر لیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وعباد الرحمن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ خاص بندے۔ مثال کے طور پہ آپ لوگ کاروباری لوگ ہیں، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ ٹیم ورک موجود ہے، آپ کی دکان میں سیل مین ہے، فیکٹری کے اندر کام کرنے والے، آپ کے دفاتر میں کام کرنے والے، آپ کی لیبر میں سے، آپ کے ٹیم ورک میں سے جو سب سے زیادہ آپ کی بات کو فالو کرتا ہے اور آپ کے مال کا امین ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، آپ اور میں خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم اس کی لاکھ نخروں کو برداشت کرتے ہیں، اس کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں، اس کے آرام، اس کی نیند، اس کی ٹریولنگ، اس کی فیملی ممبران، الغرض اس کی سواری، اس کی صحت، ہر اعتبار سے ہم اس کی کیئر کرتے ہیں کہ یہ بندہ بڑے کام کا ہے، اس بندے کے ساتھ میری فیکٹری کو، میری دکان کو، میری کمپنی کو بڑی تقویت ملتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو خاص الخاص بندے ہیں، جن کی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موڑتا نہیں، جن کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، جن کی عزت کا دفاع کرتا ہے، کیا ہمیں سب کو ان بندوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے؟ سو اللہ خالق کا مالک فرماتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض۔ سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے جو سورہ فرقان کے اندر بیان کی کہ میرے جو خاص بندے ہیں یہ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، یہ عاجزی و انکساری کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا کے رکھتے ہیں۔ ان کو خواہ کتنا ہی مال و دولت کیوں نہ مل جائے، شکل و صورت کیوں نہ مل جائے، ان کو کتنا ہی بڑا منصب کیوں نہ مل جائے، ان کو بہت بڑی گدی کیوں نہ مل جائے، اس کو بہت اچھی خطابت ہی کیوں نہ ہم دے دیں، اس کو بہت اچھی قراد ہی کیوں نہ دے دیں، اللہ خالق و مالک فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں وہ غرور اور تکبر نہیں کرتے، وہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو جھک کے چلتے ہیں، سینہ تان کے نہیں چلتے۔ تو یہ ایک پہلی نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا۔ دوسری اللہ فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ آڈے نہیں لگاتے، بحث برائے بحث نہیں کرتے، جہاں دیکھتے ہیں کہ میری بات کا اثر ہو رہا ہے وہاں تو بات کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، لیکن جہاں دیکھتے ہیں کہ اگلا بندہ ہٹ درمی سے کام لے رہا ہے اس کو کہتے ہیں بھائی سلام جی تو ہم تاری مہربانی میں چلا سنگ نہیں پھساندے پنجابی چ۔ تو ایک تو اکڑ کے نہیں چلنا اور دوسرا بحث برائے بحث بالکل نہیں۔ آپ کو جب پتہ چل جائے کہ اس کے اوپر میری باتوں کا، میرے دلائل کا، برہان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو وہاں پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، آگے نکل جائیں، ان کو سلام کہیں آگے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ کے جو خاص بندے ہیں یہ رمضان کے مہینے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ پورا سال زندگی کی آخری سانس تک یہ قیام اور سجدے کرتے رہتے۔ دو اس میں اور دو اس میں، چار نشانیاں ہو گئی۔ اب میں حاضرین مجلس میں ایسے لوگوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، قطعی طور پہ ان کے ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا، آپ کی عزت نفس کا خیال ہے مجھے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کہ نمازیں کب شروع کی ہم نے؟
قیام کب شروع کیا ہم نے؟ جب ہم نے رمضان کے چاند کو دیکھا یا خبر سنی کہ چاند نکل آیا ہے۔ اللہ عز و جل کے جو خاص محبوب پسندیدہ بندے ہیں، اللہ فرماتا ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ رمضان اور کسی بھی موسم کا انتظار نہیں کرتے، یہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ماتھے کو رسوا کرتے ہیں، سجدے میں رہتے ہیں، قیام میں رہتے ہیں۔ ہاں اگر رمضان کے اندر یا عشرہ ذی الحجہ کے اندر عبادات کو بڑھا دینا یہ محمد کا شیوا ہے۔ اللہ کے رسول بھی ماہ رمضان کے اندر اپنی عبادات کو بڑھا دیتے تھے، اور بالخصوص آخری 10 راتیں جو انشاءاللہ بھی آنے والی ہیں، اللہ کے رسول کمر کس لیتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی ابھارتے عبادات کے اوپر، قیام کے اوپر، تسبیح کے اوپر، قرات کے اوپر۔ تو یہ 2 چیزیں بھی ہم نے اپنے اندر تلاش کرنی ہے۔ ایک لمحہ لگتا ہے پتہ چل جائے گا کہ یہ نشانیاں ہیں یا نہیں ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، سارے کام کرنے کے باوجود نمازیں پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، جھک کے چلتے ہیں، جاہلوں کے ساتھ آڈا نہیں لگاتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ہاڑے ڈالتے رہتے ہیں اللہ نے جہنم سے بچا کے رکھنا، یہ جہنم کا عذاب ہم سے پرے ہی رکھنا۔ اللہم اجرنا من النار جو 3 دفعہ صبح کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے جہنم بھی کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے دور ہی رکھنا۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے ویسے جو ڈیلی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ کے رسول فرماتے جہنم بھی ان کے لیے کہتی ہے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ اس کو دور ہی رکھنا مجھ سے۔ تو 5ویں نشانی اللہ کے خاص بندوں کی ذرا نوٹ کرتے جائیں، مجھے بھی یاد کروا دیجیے گا میں اکھڑ جاؤں۔ 5ویں نشانی یہ ہے کہ ہم نے گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے پناہ کا تقاضا کرنا۔ اس لیے ان عذابہ کان غراما، یہ جو جہنم کا عذاب ہے نا یہ بندے کو چمٹ جانے والا، بڑا خطرناک ہے۔ انہا ساءت مستقر و مقاما، اتنی گھٹیا رہنے کی جگہ ہے۔ آپ کبھی وزٹ کریں جیل میں، 302 کے قیدی کو ملے ایک چھوٹا سا غرفہ، کمرہ، اسی کے اندر باتھ روم، اسی کے اندر ٹائلٹ، بیت الخلا، وہی اس کا صحن، وہی اس کا بیڈ روم، وہی اس کا بیت الخلا، وہی اس کا کچن، وہی اس کا ڈائننگ ٹیبل۔ اس کی زندگی کو جا کے دیکھیں، اللہ کی قسم لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں بہتر ہے جہنم سے، لیکن ہماری طبیعت پہ گراں گزرتا ہے کہ ہم اس کے اندر ایک لمحہ بھی رہے۔ یہاں پہ اگر گاڑی کا اے سی خراب ہو جائے تو سفر کر لیتے ہیں ہم لوگ، اسی پہ جہاز کھپا دینے ہیں، ایسی نہیں چلتا پیا۔ اللہ خالق و مالک فرماتا ہے میرے خاص بندوں کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ یہ جہنم سے مجھ سے پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ وہ رہنے کی جگہ نہیں، بہت برا ٹھکانہ ہے، لہٰذا اس سے بچنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اللہ خالق و مالک فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بین بین چلتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو فقیر نہیں کر دیتے خرچ کرنے کے معاملے میں، وہ بڑے حساب کتاب کے ساتھ اللہ خالق و مالک کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ڈھیر دیتے ہیں، لیکن اپنے بجٹ کو دیکھ کے بین بین چلتے ہیں۔ یہ بھی ایک صفت ہے خرچ کرنے والوں کو چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں ان کے رشتہ دار تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، باہر وہ خرچ کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جاتے ہوئے وصیت کر جاتے ہیں اور اپنی اولاد نسلوں کو کنگلا چھوڑ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی مالدار کو 1/3 سے زیادہ وصیت کرنے کی اجازت نہیں دی۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس 3 لاکھ روپے، ہمارے اوپر کوئی قرض نہیں، ہم وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری رقم میں سے 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ آپ نے مساجد پہ، مدارس پہ، یا میرے غریب مسکینوں رشتہ داروں کے اوپر، یا میرے فلاں یاروں بیلیوں کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ تو یہ بھی ایک صفت ہے ایمان والوں کی کہ اپنی مرضی سے منہ اٹھا کے کچھ بھی نہیں کرتے بلکہ شریعت کا سہارا لیتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، چھٹی نشانی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے۔ معبود ہیں لیکن وہ حق پہ نہیں ہے، دعویٰ ان کا ہے کہ ہم آپ کے خالق ہیں، ہم آپ کے رازق ہیں۔ بڑے سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سجدے کرواتے ہیں، اور بڑی ایسی قوم ہے جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا رب اور داتا، مشکل کشا بگڑی بنانے والا، غریب نواز، غوث اعظم مانتے ہیں، لیکن اللہ کے خاص بندے ایسا نہیں کرتے۔ وہ ایک تنہا خالق و مالک کی پوجا کرتے ہیں جو عرش پر مستوی ہے۔ 7ویں نشانی
وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ ناجائز کسی کا خون نہیں بہاتے، قتل نہیں کرتے، وہ جس جان کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اسی جان کو نہیں لیتے۔ وہ ساتویں نشانی اللہ کے خاص بندوں کی کہ یہ قاتل نہیں ہوتے، جو خون ان کے اوپر حرام ہو کیسے بہائیں؟ مسلمان اللہ کے خاص پسندیدہ بندے بہت ڈرتے ہیں اس معاملہ سے۔ اور اس کے آگے آٹھویں نشانی وَلَا يَزْنُونَ، یہ زنا بھی نہیں کرتے۔ یہ قرآن کا لفظ ہے، قرآن کا، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 اللہ نے قرآن میں زنا کا لفظ اور بھی کئی جگہ پہ استعمال کیا ہے۔ وَلَا يَزْنُونَ، یہ زنا نہیں کرتے، یہ مرد و زن اپنے حدود کے اندر رہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دل پہ اترنے والا قرآن اس بات کی بھی تلقین کرتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کرنا تو درکنار، آپ نے زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ جتنی بھی ایسی مجالس ہیں جس کے اندر محرم غیر محرم کے اندر حجاب نہیں، آپ زنا کے قریب ہیں۔ اگر آپ کسی خلوت میں ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی غیر محرم عورت ہے، تیسرا کوئی نہیں تو تیسرا شیطان ہے جو کسی وقت بھی آپ سے کام لے سکتا ہے، خواہ کتنے ہی بڑے ولی اللہ کیوں نہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اللہ فرماتا ہے جو ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی ارتکاب کرے گا گویا کہ اس نے بہت بڑا وبال ہے جو اپنے اوپر لے کے آیا ہے۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن دوہرا بڑھا چڑھا کے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کون لوگ؟ جو اپنی پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کے حرام کاری سے کام لیتے، ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے کہ ان کا جنت کے اندر کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جو صاف ستھرا پاکیزہ دسترخوان چھوڑ کے کتے کے گوشت کو جان بوجھ کے کھاتا ہے، سور کھاتا ہے، یہ اس کی مثال اس سے بھی کہیں زیادہ آگے کی نہیں جا سکتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موبائلوں کی اصلاح کر لیں، اپنے رابطوں کی اصلاح کر لیں اور اپنی مجالس کی اصلاح کر لیں، اور ممکن حد تک غیر محرم خواتین کے فتنے سے بچنے کی کوشش میں رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ پاپوں کو بڑی سے بڑی نیکیاں کنورٹ کرنے کے قادر ہے، شرط یہ ہے کہ ہم دل کی اتھاق گہرائیوں سے اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے توبہ کر لیں۔ توبۃ نصوحا یا ایھا الذین آمنوا توبوا توبۃ نصوحا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، اور ایسی توبہ جو قبول ہو جانے والی ہے، دل کے اندر سے توبہ کرو اور آئندہ کبھی بھی نہ کرنے کا ارادہ کرو، عزم کرو پختہ، اور اس کے بعد بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرو۔ اگر یہ کر لیں گے تو اس لمحے تک جتنی بھی سابقہ ہسٹری کے اندر ہمارے پاپ اور گناہ اور غلطیاں ہیں، اللہ قرآن مجید سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں فرماتا ہے کہ سارے کے سارے گناہ تمہارے میں نیکیوں کے اندر بدل دوں گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ جو توبہ کرتے ہیں، اللہ خالق و مالک کی طرف سے رجوع کرتے ہیں، حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرنے والا یہ بندہ اور بندی ہے جو دل سے توبہ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، 11ویں صفت دیکھیں، اللہ خالق و مالک فرماتا ہے یہ ایمان والے جو لوگ ہیں نا، یہ جھوٹ پہ قائم نہیں رہتے۔ اس کے دو معنی ہیں، یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، ایک یہ بھی معنی ہے، اور ایک یہ ہے کہ ان کی اپنی طبیعت مزاج کے اندر جھوٹ نہیں پایا جاتا، اور جہاں پہ جھوٹ کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں پہ چل نکلتے ہیں، جھوٹ کی مجلس کے اندر بھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ 11ویں نشانی ہے ایمان والوں کی اور اللہ کے خاص بندوں کی۔ ایمان والے تو ہم ہیں ہی،
ایمان والوں میں سے جو چنے ہوئے لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہے آج کے جمعہ میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما دے. سو اللہ خالق و مالک فرماتا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اللہ اکبر. یہ جب کبھی ایسی مجلس سے گزرتے ہیں جو لغو، فحاشی والی، جھوٹ والی، جوا کھیلا جا رہا ہے، وہاں کے گپے لگ رہی ہیں، وہاں پہ غیبتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ گانے ڈول ڈماکے موسیقی کی تھاپ پہ ناچ رہے لوگ، کسی بھی ایسی مجلس سے جب یہ گزرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے مرو کی راما، انتہائی شرافت کے ساتھ وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں. کانن ویٹ کے نکل جانا، وہاں پہ ٹھہرتے نہیں، کسی بھی لغو مجلس کا حصہ نہیں بنتے. یہ نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بیان کی. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. میں قرآن مجید کی آیات پڑھ رہا ہوں، احادیث پڑھ رہا ہوں، ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی. یہ لوگ ایسے نہیں ہوتے، ایمان والے خاص بندے. ان کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا ہے، احادیث پیش کی جاتی ہے، آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں. یہ اندھے اور بہرے ہو کے نہیں سنتے، آنکھیں کھول کے سنتے ہیں، کان کھول کے سنتے ہیں، پھر ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں. کتنی آیات ہمارے کانوں میں ٹکراتی ہیں ڈیلی کی بنیاد پہ یا ویکینڈ پہ، کتنے مسائل ہم سنتے ہیں اور کتنوں کے اوپر عمل کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے تم اندھے بھی ہو، تم بہرے بھی ہو، گونگے بھی ہو، نہ تم سن سکتے ہو نہ دیکھ سکتے ہو. آنکھیں اور کان ہونے کے باوجود بھی محروم ہے یہ لوگ. آنکھیں بند کر کے یوں سمجھ لے کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کے یہ قرآن نہیں سنتے بلکہ کان کھول کے رکھتے. ہم کہتے کان کھول کے سن لے، کیا مطلب ہوتا ہمارا؟ جب ہم نے خاص کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو ہم متوجہ کرتے ہیں، تمہید مانتے ہیں، غور نہ سن لے، پلے بھن نہیں، کان کھول کے سن. اللہ فرماتا ہے کان کھول کے سنو میری آیات اور اس کے اوپر تدبر کرو، غور و فکر کرو. یہ بھی ایک نشانی ہے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ایمان والوں کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ یہ نماز فقط خود ہی نہیں پڑھتے، یہ حج عمرے خود ہی نہیں کرتے، یہ داڑیاں خود ہی نہیں رکھتے، یہ نیکیاں خود ہی نہیں رکھتے، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے. لہذا یہ وقتاً فوقتاً اللہ فرماتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں کہ یہ اپنے بیوی بچوں کے لیے مجھ سے ہارے ڈالتے رہتے ہیں، تبلیغ کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور ساتھ ہی کہتے ہیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں وَجْعَلْنَا، اور ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے. مطلب کیا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد، مثال کے طور پہ مجھے نہیں پتا میں نے اپنے پوتوں کو دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا، دوتوں کو دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا، ان کی اولادوں کو دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا، مجھے پڑھنا ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے میں دادا بھی نہ بن سکوں، دنیا سے چلا جاؤں، دادا بن جاؤں تو ہو سکتا ہے پردادا نہ بن سکوں. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے یا اللہ جتنی بھی میری نسل ہے ان سب کی آل اولاد میری نسل کا مجھے امام بنا کے رکھنا ہے، وہ سب کے سب ہمارے پیچھے چلے، ساڑھے پیچھے بیتن. امام کس کا کہا جاتا ہے؟ ابھی آپ کو قاری صاحب 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھاتے ہیں تو آپ کا امام کون ہوتا ہے؟ پیچھے کس انداز سے کھڑے ہوتے ہیں ہم لوگ؟ ہاتھ باندھ کے. اور کب مانتے ہیں؟ کسی کی جرت اور مجال نہیں کہ امام کی اللہ اکبر کہنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو سینے پہ باندھ لے. کسی کی جرت مجال نہیں کہ اس کے رکوع جانے سے پہلے چلا جائے، جو امام کو کراس کرتا ہے. اللہ کے نبی نے اس کے لیے وعید بیان کی وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اللہ کے خاص و خاص بندے یہ دعا کثرت سے کرتے رہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ لے کے چلا کرو. آپ لوگوں کو کبھی شادی کا کارڈ آیا ہوگا، آپ کا نام لکھا ہوگا اور بریکٹ میں جملہ ہوتا ہے چھوٹا سا بیما اہلو کیا جی عیال. یہ عربی کا جملہ ہے، بیما ساتھ ان کے، اہل و عیال اپنے گھر والوں کے. آپ کے ساتھ جو بڑی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کو اپنا قریبی سمجھتے ہیں، وہ آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کلے نہ آئی کار لے کے آئی. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والوں اکیلے نہیں، تم بھی آنا اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو لے کے آنا. کہاں؟
جنت میں، جہنم سے بچ جانا، ادھر نہیں جانا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں بما اہل و عیال جنت کی دعوت دیتا ہے، تو ہمیں جانا چاہیے، ہمیں اس راہ کا اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کو جب لوکیشن سینڈ کرتے ہیں لوگ اپنی مارکیٹ کی، آپ لوکیشن کس لیے لگاتے ہیں؟ کہ ہم ان ٹائم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ آپ کو پتا کہ لوکیشن ہمیں رائٹ کیا کہہ رہی ہے تو آپ لیفٹ چلے جائیں گے۔ کون ہے ایسا بیوقوف ہماری مجلس میں؟ کوئی بھی نہیں۔ ہم اپنے بر وقت اپنی دعوت کی منزل مقصود تک پہنچنا چاہیں گے کہ میری شرکت ہو جائے ان ٹائم۔ کیا اللہ نے ہمیں لوکیشن سینڈ نہیں کی؟ کیا قرآن مجید جنت کی لوکیشن نہیں؟ کیا پیغمبر کا راستہ جنت کی لوکیشن نہیں؟ کیا ہمیں لگانی نہیں آتی؟ کوئی شرط نہیں کہ قرآن و حدیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ جنت الفردوس کی لوکیشن ہے، جو ہمارا اپنا اصل آبائی گھر ہے۔ کون بے وقوف ہے جو اپنے گھر کو چھوڑ کے شیطان کے گھر جہنم میں چلا جائے، ادھر کی لوکیشن لگا لے؟ یاد رکھنا، جن لوگوں نے نمازوں کو ترک کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے انہوں نے جہنم کی لوکیشن لگائی ہوئی، اور جو صرف رمضان کے اندر عبادت کرتے ہیں 11 مہینے سوئے رہتے ہیں، جہنم کی لوکیشن لگا کے رکھی ہوئی انہوں نے۔ کہاں کی لوکیشن لگانی تھی ہم نے؟ دعوت کہاں پہ ہے؟ خالق و مالک نے کہاں پہ بلایا ہے؟ کس مارکی نے بلایا ہے؟ کس ریسٹورنٹ پہ وہ دعوت دی ہے؟ کون سا میرج ہال ہے؟ کون سا دسترخوان ہے؟ جنت کا دسترخوان ہے۔ اللہ نے وہاں پہ دعوت دی ہمیں، اور مچھلی کے کلیجے کے ساتھ سب سے پہلی مہمان نوازی کرنے کی اللہ خالق و مالک نے خبر دی۔ اللہ تعالی ہمارے نصیبے میں فرما دے۔ اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا۔ یاد رکھیے گا، جو گناہ نہیں کرتے نیکی کرتے ہیں وہ گناہوں پہ صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ گلچھڑے اڑا رہے ہیں، عیش و عشرت، ہمارے پاس جتنا پیسہ اس سے کم پیسہ پوری دنیا کا وزٹ کر رہے ہیں بے حیائی کے لیے۔ ہم نہیں کر رہے، گویا کہ ہم صبر کر رہے ہیں۔ لوگ اپنے بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، میرے پاس اربوں ہے، میں نہیں کرتا، میں صبر کر رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتا اولئک یجزون الغرفہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے جنت دی ہے، جن کو رہنے کے لیے گھر دیا ہے، بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا ہے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، یہ اس کے اندر رہیں گے اور ان کو سلامتی پیش کی جائے گی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کس قدر اللہ خالق و مالک نے ترتیب کے ساتھ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کے غالباً 75-76 تک ایسا کمال کا نقشہ کھینچا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھ کے پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ جو اوصاف اور نشانیاں پائی جاتی ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اندر پورا کر لیں، تو یہ سارے کے سارے فضائل اور یہ ساری کی ساری دعوتیں اور یہ ساری کی ساری بشارتیں اور خوشخبریاں ہمارے لیے ہیں۔ اللہم اجعل منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔